کل سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے واٹر سپلائی بند کریں گے. اگر ہم لوگ ملامت ہو گئے, حلفین کہہ رہا ہوں, حلفین, اس سے دوسری بات نہیں, ہم لوگ کلمہ گوئے, ہم لوگ مسلمان, ایک قبائلی, حلفین کہہ رہا ہوں اگر 1 روپیہ کی 100 روپے میں 1 روپیہ ہم لوگ ملامت ہو گئے تو واللہ میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ اپنے کاروبار بخوشی خود بند کر لیں گے, یہ پیسہ نکالیں گے دوسرے کاروباروں میں انویسٹ کریں گے. یہ میں چیلنج دے رہا ہوں پوری انتظامیہ کو. اگر ہم لوگ مافیا سے, اس صافی ایکسپریس کلب کے توسط سے میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں یہاں پہ ملامت کر لیں, اگر ہم لوگ مافیا ڈکلیئر ہو گئے, اس صافی حضرات, صافی اس شہر کی آنکھیں, آپ لوگوں کو ہم لوگ اپنی اختیار دیتے ہیں. اگر ہم لوگ ملامت ہو گئے, الفین کہہ رہا ہوں, ہم لوگ یہ کاروبار زندگی بھر نہیں کریں گے. پھر یہ لوگ جانے کوئٹہ کو پانی میسر کرنا جانے, پھر ہم لوگوں کے اوپر کوئی بھی نہ بدعا دے, نہ گالیاں میں دے, نہ برا بلا کہے. پھر یہ کوئٹہ کی 40-45 آبادی کو یہ لوگ سنبھالے, کس طرح سنبھال سکتے ہیں؟ پھر سب کوئٹہ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ مافیا سے یا کالی بیڑی جو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ڈفرنٹ طریقے سے کھا رہے, لوگوں کو لوٹ رہے, عزتوں کو لوٹ رہے. کل رات جنکر ایسوسیشن کا جو صدر ہے نجیب ترین, اس کو روڈ پہ گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے. اس کا گناہ یہ تھا کہ بھائی جان آپ 25,000 ثبوت موجود ہے, 25,000 روپیہ چالان کیوں دے رہے؟ بولتے ایکسیڈنٹ ہوئے. ہم لوگ منکر نہیں ہے, ہم لوگوں نے پرپوزل میں ڈرائیور کے اصول بتائے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا نہیں چلا سکتا ہے, بغیر لائسنس کا بندہ نہیں چلا سکتا ہے. ہاں اس ٹائم جب آپ مجھے لائسنس پرووائڈ کر لیں. کل سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے واٹر سپلائی بند کریں گے, تالے لگائیں گے, اپنے ٹرکٹروں کو گھر میں کھڑا کریں گے. ہم لوگ نہ روڈ بلاک کریں گے, نہ یہ آخری اور پہلا اور آخری پریس کانفرنس ہوگا. ہم لوگ نہ پھر روڈوں پہ نکلیں گے, کوئی کچھ نہیں کریں گے. پھر واسا جانے, کوئٹہ کی انتظامیہ جانے, جس طرح یہ کوئٹہ کو کور کر سکتے, پانی دے سکتے تو بسم اللہ. آخری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس یہ اختیارات ہے, میرے ساتھ تقریباً 400 ٹیوبویل ہے اور 4000 کے لگ بھگ میرے ساتھ ٹریکٹر ہے. 2000 میں بھی 2020 اور 2021 میں ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ٹریکٹر آپ لوگ نہیں چلا سکتے. جو رہ گئے وابڈا والے, چیف آفس سے لے کر لائن سپرنٹینڈنٹ تک بتا لیتے, اپنے کاروبار کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اس ہڑتال کی باعث عوام, ڈیری ایسوسیشن, اسپتال, مریض, ہوٹل کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم لوگ معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اسے پانی میسر نہیں کر سکتے اس حالات میں. نوجوانوں کو, اپنے معزز شہریوں کو اتنا تنگ نہ کر لے کہ ہم لوگ خودکشی پہ آ جائے. FIA اور وابڈا سمیت دیگر محکموں کی طرف سے ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے. نجیب خان ترین جو واٹر ٹینکر کا صدر ہے, اس کو بھی کل رات کو اٹھایا گیا اور اس کے اگینسٹ FIR لانچ کیا گیا ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر 5,000 سے لے کر 15,000 روپیہ تک کی ناجائز چالان کیے جا رہے ہیں واٹر سپلائی مالکان سے اور واٹر ٹینکر مالکان سے کہ آج صبح 6 بجے تک اپنے ٹریکٹر چلاؤ, اس کے بعد کل صبح 6 بجے کے بعد اپنے ٹریکٹر خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں کھڑا کر لو اور اپنے ٹیوب ویل کو تالے لگاؤ. انتظامیہ جانے, عوام جانے, جس طرح یہ لوگ ان لوگوں کو کر سکتے ہو. کل ڈیٹ کے, اور یہ میرا لیگل ایڈوائزر عصمت ترین صاحب جو ہمارے یونین کا لیگل ایڈوائزر ہے, یہ بھی 2 منٹ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ بھی آرگومنٹس آپ سن لیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب جو ہمیں مختلف تنظیموں سے تھریٹ مل رہے, پورے پریس والوں کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایک لشکر کشی کوئٹہ میں ابھی ہوئی ہے, اس کے اثرات ہم لوگوں کے اوپر پڑے. میرا ایک لڑکا شہید ہوا, 4 لڑکے میرے زخمی ہوئے, منتھلی مانگ رہے تھے مختلف تنظیموں کے نام سے. 97% پانی کوئٹہ شہر کو ہم لوگ سپلائی کرتے ہیں. جو ظلم میرے ڈرائیور حضرات کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو مافیاز کا نام دے رہے ہیں, ہمیں مافیاز کے نام دے رہے ہیں. آپ خود اس ذمہ وار شہری یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بلا حکام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سروے کر لیں کہ کوئٹہ کو پانی کون سپلائی کر رہا ہے, کہ یہ لڑکا کل کون سا رخ اختیار کرے گا. آپ اس کا اسٹرکچر اٹھا کر ایوب اسٹیڈیم لے جاتے ہو. جب ہم اسے ریلیز کرتے ہیں لاکھ روپیہ سے ابو, ہمیں لگتا ہے اس کی ریلیز کرنے پہ جب ہم لوگ نکالتے ہیں ثبوت کے ساتھ, ویڈیوز موجود ہیں, نہ ان کی بیٹری ہوتے ہیں, نہ ان کے ٹائر ہوتے ہیں, انجن تک وہاں پہ یہ ٹریفک پولیس والے جدھر کھڑا کرتے ہیں انجن سے سامان یہ لوگ نکال کر ہمیں ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ اپنا ٹریکٹر لے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تمام حاضرین محفل اور صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس اہم موقع پر ہمیں اپنے مسائل اور مطالبات کو میڈیا اور عوام تک پہنچانے اور آگاہی فراہم کرنے کا موقع دیا. آل کوئٹہ واٹر سپلائی ایسوسیشن تمام واٹر سپلائی مالکان کی مشترکہ طور پر ایک نمائندہ تنظیم ہے. ہمارے تنظیم کی ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں ایک منظم کابینہ قائم ہے جس کا قیادت صدر جمیل خان اور کابینہ کی دیگر ارکان کر رہے ہیں. ہمارے تنظیم نے تمام متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران اور مجاز نمائندگان کے ساتھ متعدد ملاقاتیں کی ہیں, جن میں کمشنر کوئٹہ ڈویژن, DIG سیکرٹری پیچھے, PHE MD واسا اور دیگر متعلقہ محکموں کے احکام شامل ہیں.
ان ملاقاتوں میں واٹر بورڈ پانی کی فراہمی اور انتظامی امور کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ ہم کس طرح پاکستان کی دیگر بڑے شہروں کی طرح کوئٹہ کے شہر کو پانی کے صاف پانی کی فراہمی اپنے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے واٹر کی فراہمی اور ان کی منتقلی کے لیے NOC فراہم کی جاتی ہے، NOC فار واٹر سیل، جس کی بنیاد پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود مختلف محکموں بالخصوص پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے بلا جواز تنگ کرنے اور ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بدقسمتی سے اس ضمن میں ہمارے ساتھ انتہائی ناروا سلوک اور ناانصافیوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ FIA اور وابڈا سمیت دیگر محکموں کی طرف سے ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ان تمام حالات میں نہ تو بجلی کی باقاعدہ اور تسلسل کے ساتھ فراہمی کی جا رہی اور نہ ہی ان کی طرف سے فی یونٹ کوئی سبسڈی دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود تمام واٹر سپلائیز کے مالکان نے کروڑ روپے کے اخراجات کر کے یہ سیٹ اپ قائم کیا ہوا ہے۔ اس کے برعکس PHE کی طرف سے ایک ناجائز بلنگ کا نظام رائج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اس کاروبار کو مزید آسان طریقے سے چلانا ناممکن ہو گیا ہے۔ واٹر سپلائی کی شعبے کے ساتھ منسلک پانی کی ترسیل کرنے والے ہمارے ٹریکٹر برادری بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران جو ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شامل ہے، ان کو پولیس کی جانب سے بلا جواز گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ تقریباً 20 کے قریب افراد اور ٹینکر بھی بند سلاسل ہے۔ نجیب خان ترین جو واٹر ٹینکر کا صدر ہے، اس کو بھی کل رات کو اٹھایا گیا اور اس کے اگینسٹ FIR لانچ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریکٹر مالکان کو درج ذیل شدید مسائل کا سامنا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر 5,000 سے لے کر 15,000 روپیہ تک کی ناجائز چالان کیے جا رہے ہیں۔ ٹریکٹر سپلائی کی مد سے ہزاروں خاندان کا روزگار اور گزر بسر وابستہ ہے، مگر ہمارے ٹریفک پولیس انتظامیہ اور دیگر محکمے اس روزگار اور کاروبار کو بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان تمام حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے آل کوئٹہ واٹر سپلائی ایسوسی ایشن اور آل کوئٹہ واٹر ٹینکر ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر اپنے کاروبار کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس ہڑتال کے باعث عوام، ڈیری ایسوسی ایشن، اسپتال، مریض، ہوٹل کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم لوگ معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اسے پانی میسر نہیں کر سکتے اس حالات میں۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام واٹر سپلائیز کے مالکان اور ٹریکٹر کی جانب سے مکمل اور غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جب تک ہمارے تمام جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تب تک یہ ہڑتال جاری رہے گا۔ ہم ایک بار پھر تمام صحافی حضرات اور سوشل میڈیا کے دوستوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں موقع دیا ہماری آواز سننے کے لیے، اور اس کے باوجود جو ہمیں مختلف تنظیموں سے تھریٹ مل رہے، پورے پریس والوں کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایک لشکر کشی کوئٹہ میں ابھی ہوئی ہے، اس کے اثرات ہم لوگوں کے اوپر پڑے۔ میرا ایک لڑکا شہید ہوا، 4 لڑکے میرے زخمی ہوئے، منتھلی مانگ رہے تھے مختلف تنظیموں کے نام سے۔ ہم لوگ اس پریس کلب کے سامنے بھی آئے، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرائے، آج تک ہمیں 0/0 رسپانس ملا ہوا ہے۔ جتنے بھی انتظامیہ ہمارے شہر میں ہے، ان لوگوں نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہمیں الٹا ٹارچر کرتے تھے کہ بھائی اس تنظیم کا نام نشان اس جگہ میں نہیں، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ مگر جب ان لوگوں کے اوپر آیا، پھر ان لوگوں نے اس تنظیم کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ یہاں پہ اس کا وجود ہے اور یہ لوگ یہاں پہ سرگرم ہے۔ اور میں نے تو یہ پریس ریلیز آپ کے سامنے رکھا، میں تفصیلاً آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، پروف جو بھی بات کروں گا پروف کے ساتھ کروں گا۔ 97% پانی کوئٹہ شہر کو ہم لوگ سپلائی کرتے ہیں، 97%۔ 3% پانی واسا یہاں پہ سپلائی کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ثبوت پیش کروں گا، 30,000 سے 40,000 ٹینکر 24 گھنٹے میں ہم لوگ اس کوئٹہ کو پانی سپلائی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ظلم میرے ڈرائیور حضرات کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو مافیاز کا نام دے رہے ہیں، ہمیں مافیاز کے نام دے رہے ہیں۔ آپ خود اس ذمہ وار شہری یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بلا حکام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سروے کر لیں کہ کوئٹہ کو پانی کون سپلائی کر رہے ہیں اور کس پیسوں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کروڑوں روپیہ یہاں پہ انویسٹ کیا ہے، اربوں روپیہ نہیں کیا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ۔ میں چیمبر آف کامرس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آ کر دیکھ لیں،
میں جو انجمن تاجران ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئٹہ کا خدمت کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ صرف پسے ہوئے لوگ ہیں. لوگ ہمیں ڈرائیور کی نگاہ سے میرے دوستوں کو دیکھ رہے کہ بھئی یہ ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کے پیچھے کون کھڑے ہیں, کیا کر رہے ہیں اور کون سی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں. تو لہٰذا صافی حضرات سے ہماری یہ درخواست تھی کہ ہماری آواز بلا حکام تک پہنچے. کل سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے واٹر سپلائی بند کریں گے, تالے لگائیں گے, اپنے ٹکٹروں کو گھر میں کھڑا کریں گے. ہم لوگ نہ روڈ بلاک کریں گے, نہ یہ آخری اور پہلا اور آخری پریس کانفرنس ہوگا. ہم لوگ نہ پھر روڈوں پہ نکلیں گے, کوئی کچھ نہیں کریں گے. پھر واسا جانے, کوئٹہ کی انتظامیہ جانے, جس طرح یہ کوئٹہ کو کور کر سکتے, پانی دے سکتے تو بسم اللہ. آخری میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس یہ اختیارات ہے, میرے ساتھ تقریباً 400 ٹیوبویل ہے اور 4000 کے لگ بھگ میرے ساتھ ٹریکٹر ہے. 2000 میں بھی 2020 اور 2021 میں ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ٹریکٹر آپ لوگ نہیں چلا سکتے ہو. میں نے وہ کیس پرسو کر لیا اسلام آباد. سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا کہ آپ ایز اے ڈومیسٹک اور ایز اے کمرشل یوز آپ دونوں ٹریکٹر کو کر سکتے ہو. اس کے باوجود سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہے, نہ سیکریٹری آرچے مان رہے, راہ مارے ایسیز مان رہے, نہ ہمارے انتظامیہ مان رہے. ہم جائے کس کے ساتھ؟ میں نے کوئٹہ کمشنر ڈویژن کو 18 صفحات میں مشتمل پرپوزل دیا ہوا ہے, سیکریٹری پیچی کو دیا ہوا ہے, ٹریفک پولیس کو دیا ہوا ہے, ایم ڈی واسا کو دیا ہوا ہے, جو بھی ڈپارٹمنٹ, ہم لوگوں نے اس کو اپنے پرپوزل دیا ہوا ہے کہ آ جائے, بسم اللہ کر لے. جو کرپشن لوگوں نے کیا ہوا ہے آپ اس کو تو گلے سے نہیں پکڑ سکتے. آج سے کوئٹہ کو بہتر بناتے ہیں. میں نے میرا پرپوزل میں صافی حضرات کو مہیا کروں گا کہ پورے کوئٹہ کی جتنی گرینری ہے, جو درخت لگائے ہوئے ہیں, میں فری آف کاسٹ, کوئٹہ کمشنر ڈویژن ایک قبائلی بندہ ہے, وہ اس بات پہ آپ لوگوں کو اوکے دے گا. میں نے کہا فری آف کاسٹ میں پورے کوئٹہ کو پانی درختوں کو دے دوں گا. اور آپ کے جتنے بھی سرکاری یہاں پہ عمارتیں کھڑے, سب سے پوچھ لو, اس کو بھی میں پانی سپلائی کرتا ہوں. جب آپ کے ڈی سی آفس میں پانی نہ ہو, ٹینکر وہاں پہ بلواتے, اور یہاں میں ٹینکر مافیا اور واٹر سپلائی مافیا کے القابات دیتے. تو لہٰذا خدا رہا ہم لوگ بھی پاکستانی ہے, ہم اس ملک کے شہری ہے, ہمارے ساتھ اپنے بچوں کی طرح برتاؤ کر لے. بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہو کہ سرجنسی ریشو کہاں تک پہنچا ہوا ہے, آپ خود اندازہ لگائے. میرے اس کاروبار سے تقریباً ثبوت کے ساتھ 5000 خاندان وابستہ ہے, 5000 خاندان اس کاروبار سے وابستہ ہے. اس میں حکومت نے ہمیں 1 روپیہ کی بھی سبسڈی نہیں دی ہے. جو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اپنی مدد آپ کرتے, الٹا ہمیں انتظامیہ 15,000 روپیہ جب آپ ایک ٹریکٹر ڈرائیور کو آپ چالان دیتے ہو. آپ خود سوچو کہ یہ لڑکا کل کون سا رخ اختیار کرے گا. آپ اس کا ٹریکٹر اٹھا کر ایوب اسٹیڈیم لے جاتے ہو. جب ہم اسے ریلیز کرتے لاکھ روپیہ سے ابو ہمیں لگتا ہے اس کے ریلیز کرنے پہ, جب ہم لوگ نکالتے ثبوت کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں, نہ ان کی بیٹری ہوتے, نہ ان کے ٹائر ہوتے, انجن تک وہاں پہ یہ ٹریفک پولیس والے جدھر کھڑا کرتے انجن سے سامان یہ لوگ نکال کر ہمیں ہینڈ اوور کرتے کہ اپنا ٹریکٹر لے جاؤ. تو خدا رہا ہمارے اوپر رحم کر لے, اس شہر کے اوپر رحم کر لے, اس ملک کے اوپر رحم کر لے, اور اپنے نوجوانوں کو, اپنے معزز شہریوں کو اتنا تنگ نہ کر لے کہ ہم لوگ خودکشی پہ آ جائے. صافی حضرات, یہ بات میں آپ لوگوں سے جو بھی باتیں میں نے کی, میرے واٹر سپلائی کے سارے کابینہ موجود ہے, ٹریکٹر ایسوسیشن کی کابینہ موجود ہے, جو بھی بات آپ چاہتے ہو, جس فورم پہ جاتے ہو, میں پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو اویلیبل کر سکتا ہوں. جو رہ گئے وابڈا والے, چیف آفس سے لے کر لائن سپرنٹینڈنٹ تک بتا لیتے, ثبوت پڑے ہوئے, کیسز پڑے ہوئے. جو واٹر سپلائی والے ان کو منتلی دیتے, جے بسم اللہ چلاؤ. جو واٹر سپلائی ان کو منتلی نہیں دیتے, ایکسنس اس میں موجود ہے, ثبوت ہمارے ساتھ موجود ہے, انلیگل کنیکشن لگا رہے, ایس ڈی اوز موجود ہے, ایسیز موجود ہے. میں آپ کو یہ بات پروف کر کے بتا رہا ہوں. جو ڈپارٹمنٹ ہم مجھے طلب کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں. کروڑ روپیہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ ماہانہ بتا وصول کر رہے ہیں, منتلیہ وصول کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں, میری تنظیم کہتی ہے, میرا یہ یونین کہتا ہے کہ بھائی جان یہاں پہ یہ کوئٹہ سب کا مشترکہ شہر ہے, یہ کسی کا جاگیر نہیں ہے. جو بھی افسر آ کر یہاں پہ اپنا جاگیرداری قائم کر لے, کروڑ روپیہ لے کر چلا جائے, پھر جو اس کا منشا ہے وہ کر لینا. یہ اجازت ہمیں کوئی کسی طریقے سے بھی ہم کسی کو نہیں دیں گے. قانون کے اندر, شریعت کے اندر, قبائلیت کے اندر, جس فورم پہ یہ لوگ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. اگر ہم لوگ ملامت ہو گئے, حلفین کہہ رہا ہوں,
حلفین اس سے دوسری بات نہیں، ہم لوگ کلمہ گوئے، ہم لوگ مسلمان، ایک قبائلی حلفین کہہ رہا ہوں، اگر 1 روپیہ کی 100 روپے میں 1 روپیہ ہم لوگ ملامت ہو گئے تو واللہ میں کہہ رہا ہوں ہم لوگ اپنے کاروبار بخوشی خود بند کر لیں گے، یہ پیسہ نکالیں گے دوسرے کاروباروں میں انویسٹ کریں گے۔ یہ میں چیلنج دے رہا ہوں پوری انتظامیہ کو، اگر ہم لوگ مافیا سے اس صافی اسپریس کلب کے توسط سے میں ان کو کہتا ہوں کہ آ کر ہمیں یہاں پہ ملامت کر لیں، اگر ہم لوگ مافیا ڈکلیئر ہو گئے، اس صافی حضرات، صافی اس شہر کی آنکھیں آپ لوگوں کو ہم لوگ اپنی اختیار دیتے ہیں، اگر ہم لوگ ملامت ہو گئے حلفین کہہ رہا ہوں ہم لوگ یہ کاروبار زندگی بھر نہیں کریں گے، پھر یہ لوگ جانے کوئٹہ کو پانی میسر کرنا جانے، پھر ہم لوگوں کے اوپر کوئی بھی نہ بدعا دے، نہ گالی ہمیں دے، نہ برا بلا کہے، پھر یہ کوئٹہ کی 40 لاکھ 45 لاکھ آبادی کو یہ لوگ سنبھالے، کس طرح سنبھال سکتے ہیں؟ پھر سب کوئٹہ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ مافیا سے یا کالی بیڑی جو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ڈفرنٹ طریقے سے کھا رہے، لوگوں کو لوٹ رہے، عزتوں کو لوٹ رہے۔ کل رات ٹینکر ایسوسیشن کا جو صدر ہے نجیب ترین، اس کو روڈ پہ گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے، اس کا گناہ یہ تھا کہ بھائی جان آپ 25,000 ثبوت موجود ہے، 25,000 روپے چالان کیوں دے رہے؟ بولتے ایکسیڈنٹ ہوئے۔ ہم لوگ منکر نہیں ہے، ہم لوگوں نے پرپوزل میں ڈرائیور کے اصول بتائے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا نہیں چلا سکتا ہے، بغیر لائسنس کا بندہ نہیں چلا سکتا ہے۔ ہاں اس ٹائم جب آپ مجھے لائسنس پرووائڈ کر لیں، جب میں لائسنس کے لیے اپلائی کرتا ہوں، آپ مجھے ہزاروں روپیہ مجھ سے رشوت طلب کرتے ہو، ٹرائی کے نام پہ مختلف حربی استعمال کرتے ہو، میں فوراً بھی ان لوگوں کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آ کر ایک بندہ بھی بغیر لائسنس کے یہ ٹریکٹر نہیں چلا سکتے، تو آپ مجھے راستہ دے، مجھے لائسنس بنا کر دے۔ جناب جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے 2021 میں ریمارکس دے کہ بھئی ان لوگوں کو بٹھاؤ، ان لوگوں کو لائسنس دے دو۔ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی بات کو ان لوگوں نے جوتے کے نوک پر رکھ کر کے باہر پھینک دیا کہ صرف ان لوگوں کو کرپشن چل جائے۔ میں گیا ہوں، میں ایز یونین کا صدر، مجھے نہیں مل رہا ہے ڈرائیونگ لائسنس۔ میں آج تک جب گاڑی چلاتا ہوں بغیر لائسنس چلاتا ہوں، 10 مرتبہ گئے، بولتے ہیں آج نہیں آؤ کل آؤ، آج نہیں آؤ کل آؤ، آج نہیں آؤ کل آؤ۔ آخر میں نے کہا کیوں؟ جب آپ کل بات کرو گے کہ بھئی یہ واٹر سپلائی ایسوسیشن کا چیئرمین اور صدر ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں، تو ان کے ڈرائیور کے ساتھ کس طرح ہوں گے؟ میں جو بھی بات میں 3-4 مرتبہ میں نے دہرائی، جو بھی بات میں نے کیا ہے ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا۔ میں اس ملک کا شہری ہوں، مجھے یہ حق ہے کہ اپنی آواز بلا حکام تک پہنچائے۔ اگر ہم لوگ غلط تھے تو اس پریس کلب کے سامنے ہمیں لٹکایا جائے، اور جو لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اس شہر کو اور تباہ و برباد کر رہے ہیں، کھنڈرات پہ تبدیل کر رہے ہیں، تو لہٰذا بلا حکام سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، کور کمانڈر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری نگاہ صرف وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر کی طرف ہے کہ بھئی خدا را ہمارے اوپر ترس کھا دے، ہمارے بچوں کے اوپر ترس کھا دے، ان 5,000 خاندانوں کے اوپر ترس کھا دے جو اس کاروبار سے منسلک ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جو باتیں میں نے کی، پورے جو یونین کے دوست بیٹھے ہوئے سب اس بات پہ ایگری ہے، اور جو بھی آپ سوالات ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں۔